موضوع حل ہوتا ہی نہیں ہے یقین کریں کسی کے ساتھ. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ سر کا مسح کرو, ارجلکم الی الکعبین اپنے پیروں کو ٹخنوں تک جو ہے وہ غسل کرو. اب اس کا عطف جو ہے وہ پیچھے عموماً غسل پہ اس لیے ارجلکم پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ ارجلیکم بھی پڑھا گیا ہے, یہ قرأتیں بھی آئی ہیں, اور اس کا ظاہر ہے کہ پیچھے جو عطف ہے وہ ومسحوا کے اوپر ہے. یہ معنی مراد لیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پیر کا, تو پیر کا مسح کرنا پڑے گا. اس کا عطف غسل کے اوپر جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پیروں کو دھونا پڑے گا. اس وجہ سے اختلافات سامنے آنے لگ جاتے ہیں, نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا. بہت آسان ہے سمجھنا, ذہن میں رکھ لیجیے گا. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے, انسان کا تو کلام ہے نہیں. جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام میں اگر کوئی لفظ آگے ہے, کوئی لفظ جس ترتیب سے اس کی حکمت ہوا کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور چونکہ قرآن پاک بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے, عربی کے اندر واضح اس کی دلالتیں موجود ہوا کرتی ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کو حل کرنے کے لیے. یاد رکھ لیجئے گا ہمارا جو پیر ہے وضو کے اندر, یہ دھونے کا محل بھی ہے, یہ مسح کا محل بھی ہے, یہ دونوں چیزوں کا احتمال رکھتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارجلکم الی الکعبین, پیر کا جو لفظ ہے اس کو مسح کے بعد ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. پہلے تھوڑی سی ہم عربی سمجھتے ہیں, پھر عربی کے ضوابط سمجھتے ہیں. میں نے ایک آیت اور لکھی ہے, اسے دیکھیے گا. اللہ نے فرمایا عذاب یوم علیم. اب یہاں غور کیجیے گا, اللہ نے فرمایا ہے کہ دردناک عذاب والا دن, ایسا دن جس کے اندر دردناک عذاب ہوگا. لیکن اس کی ترکیب قرآن میں کیا آئی ہے, عذاب یوم علیم. علیم یوم کی صفت بنا ہوا ہے, حالانکہ یہ صفت عذاب کا ہے. علیم صفت عذاب کی, دردناک عذاب ہونا عربی کے اندر یہ یعنی ایک اور اصول عربی کا لگائیں تو یوں ہونا چاہیے تھا عذاب یوم علیمن, لیکن یہاں پر علیمن آ رہا ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے کسرہ آ رہی تھی, تو مجاورت کی بنیاد پر کسرہ آ جایا کرتا ہے. اور ترتیب ایسی ہے کہ عذاب یوم علیم, یہ جو عذاب کی صفت ہے یہ یوم کے بعد آ رہا ہے. عربی کے اندر یہ اصول بالکل مستعمل ہوتا ہے کہ آپ صفت کو متأخر کر دیتے ہیں, معطوف پیچھے ہے, معطوف علیہ کو آگے کر کے ذکر کر دیتے ہیں, بیچ میں کوئی اور لفظ بھی آ جاتا ہے, وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے عذاب تو دردناک ہوگا ہی ہوگا, لیکن چونکہ قیامت کے دن کی بات چل رہی تھی اور قیامت کے دن کے ساتھ اس کو عطف کیا گیا, ساتھ مجاورت کے طور پر اس کو لکھا گیا, یہ اشارہ دے رہا تھا وہ دن از خود بھی ایسا ہے کہ وہ صرف دن عذاب سے ہٹ کے بھی بڑا دردناک ہوگا. علیم یہاں دونوں کے ساتھ اپنے معنی کی مطابقت پیدا کر رہا ہے. یہ ہے وہ حصول ایک فائدے کا جس کے لیے یہ مجاورت کے لیے لفظ کو آگے کیا جاتا ہے. یعنی دردناک عذاب بھی ہے, لیکن وہ صرف اپنے اندر دن قیامت کا بھی بڑا ہولناک ہوگا, آسان دن نہیں ہوگا مجرموں پر. وہ صرف اس دن کی ہیبت اور اس دن کی ایک خوفناکی کے اندر بھی ایسا محسوس کر رہے ہوں گے کہ شاید یہی عذاب ہے, لیکن عذاب اس کے آگے ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ ارجلکم کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جب پیچھے غسل سے الگ ذکر کیا اور اس کا عطف بھی ومسحوا کے اوپر دے رہے ہیں, یہی فائدہ حاصل ہوگا جو قرآن کی اس آیت سے حاصل ہو رہا تھا. یعنی کہ ارجلکم پیچھے غسل پہ عطف کی بنیاد پر ہمیں غسل کا فائدہ بھی دے گا, لیکن اس مجاورت کی بنیاد پر یہ مسح کا فائدہ بھی دے گا. دو تین چیزیں اس سے حاصل ہوں گی. نمبر ایک ترتیب, کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا کہ انسان جب وضو کرے پہلے چہرے کو دھوئے, پھر ہاتھوں کو دھوئے, پھر سر کا مسح کرے, پھر پیروں کا. یہ ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا گیا. نمبر دو, ترتیب کے ساتھ جب عطف اللہ نے ومسحوا کے اوپر ڈال دیا اور اس کی مجاورت پہ اس پہ کسرہ بھی آیا ہے, زبر بھی آیا ہے غسل پر عطف کی صورت میں, اور ارجلیکم بھی آیا ہے مسح کے اوپر عطف کی بنیاد پر. لہذا واضح دلالت ہے, جس طرح عذاب یوم علیم کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پیر ہیں ہمارے, یہ دھونے کا بھی محل ہے اور مسح کا بھی محل ہے. پیروں کے اندر دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں, اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے ہیں, قرآن کی وضاحت بیان کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کو ہم نے جتنا بھی دیکھا, وہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کثرت کے ساتھ مشہور درجے سے ثابت ہو رہے ہیں, جس پہ تأمل صدر اول بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور تأمل صدر اول کسی بھی روایت کو یاد رکھ لیجئے گا, اس کی شہرت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی روایتوں کی بنیاد پر آپ کسی چیز کی شہرت کو دین میں ثابت کر دیں. تأمل صدر اول ضروری ہوا کرتا ہے, جو میں نے پہلے اصول میں بھی آپ کو سمجھایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروں کے حوالے سے تین کیفیتیں منقول ہوئی ہیں بالکل صحیح طور پر. نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں کو دھویا بھی ہے, جو ارجلکم الی الکعبین کا عطف پیچھے غسل کے اوپر جا رہا ہے, اور قرأت متواترہ میں بھی ارجلکم پڑھا گیا. لہذا یہ سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی قائم ہوئی, اور قرآن اس کا احتمال بھی رکھ رہا تھا.
دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی سفر وغیرہ ہوتا یا سفر نہ بھی ہو، شوز وغیرہ پہنے ہوتے کہ جس کے اندر پیر پورا ڈھکا ہوتا ہے، اس صورت میں وضو کر کے اگر آپ نے پہنا تھا، اگر پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ وضو کرنے لگے ہیں، تو شوز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی شوز کے اوپر ہی آپ نے مسح کر لیا۔ اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ومسحو کی رعایت کی، کیونکہ عربی کے اندر یہ محتمل اس عطف کا بھی ہے، جیسے عذاب یوم علیم کے اندر میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ اور تیسری صورت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی رکھی، اور وہ آثار علم کے طور پر اس طرح ثابت ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے اور آپ کا وضو ہی ہے، مثلا آپ نے ظہر کی نماز میں وضو کیا تھا، وضو آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، اب عصر کی نماز آ گئی، اور سب سے بہتر چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا وضو نہ بھی ٹوٹا ہے، آپ نے جب اگلی نماز پڑھنی ہے تو نیا وضو دوبارہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی مبارک عمل رہا تھا، قرآن کے ظاہر سے بھی مطابقت یہی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز پڑھنے لگو تو وضو کرو۔ تو آپ کا وضو ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، بہتر یہی ہے کہ آپ دوبارہ سے وضو کریں پھر نماز پڑھیں، لیکن اس میں رعایت بھی ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ اسی وضو سے نماز بھر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وضو ہوتا تھا، اگلی نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، ایسی صورت میں وضو کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام سر کا مسح کر کے صرف مبارک قدموں کا مسح کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی وضو ہے، تو یہاں پر مسح کی رعایت نبی علیہ السلام فرما دیا کرتے تھے۔ یہی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ حضرت علی نے ایک دفعہ، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد پیر کا مسح کیا، اور پیر کا مسح کرنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ یہ ہر اس شخص کے لیے وضو ہے جس کا وضو پہلے ٹوٹا ہوا نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص وضو آلریڈی ہے، اگلی نماز آ گئی، وہ پھر سے وضو کرنا چاہ رہا ہے نشاط پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے امر کے امتثال کے لیے، وہ اب دوبارہ پیروں کو اگر نہیں دھوتا صرف مسح کر لے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو درست استدلال ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ارجلکم کا لفظ عذاب یوم علیم کی طرح یہ پیچھے غسل کے عطف کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ومسحو کے عطف کا بھی احتمال رکھتا ہے، جو بہت سے فوائد دیتا ہے۔ فائدہ نمبر 1، ترتیب، اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ پہلے پیروں کو دھوئیں پھر ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسح کریں پھر منہ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا نہیں فرمایا کرتے تھے، اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے، بلکہ کئی علماء اس ترتیب کو لازم رکھتے ہیں کہ قرآن سے ہٹنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ارجلکم چونکہ مسح پر عطف کا احتمال بھی رکھتا ہے، جیسے عذاب یوم علیم، علیم عذاب کی صفت ہے، لیکن یوم میں بھی از خود علیم والا معنی پایا جا رہا تھا، یہ اس کے ساتھ بھی معنی کا افادہ کرتا ہے۔ اسی طرح ارجلکم مسح کے ساتھ بھی معنی کا افادہ کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ مسح کا محل بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس عمل سے جو امت میں جاری ہوا، جس پہ تعامل صدر اول گواہ ہے تواتراً مشہوراً، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب موزہ وغیرہ یا شوز وغیرہ پہنے ہوتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وضو کر کے پہنتے دوبارہ وضو کے لیے پھر مسح پر کر لیا کرتے، تاکہ قرآن کے دونوں احتمالات پر عمل ہو جائے۔ اس کے علاوہ وضو پر وضو جب انسان کو کرنا ہو، اب پیر نہ بھی دھوئے کوئی مسئلہ نہیں، صرف مسح کر لے۔ صرف ایک صورت اختلافی ہو جاتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو نہیں ہے، وہ نئے سرے سے وضو کر رہا ہے اور پیر ننگے پیر اگر ہے، اب بھی ڈائریکٹلی مسح کر لیں تو اس احتمال میں ہم آ جائیں گے یا نہیں جو ومسحو کا ہے۔ اس میں دو رائے پیدا ہو جاتی ہیں، ایک اہل تشیع علماء کی رائے پیدا ہو جاتی ہے، ان کے نزدیک چونکہ ارجلکم دونوں کا احتمال رکھ رہا ہے، لہذا پیر کا ڈائریکٹلی مسح بھی کر لیا جائے، نف ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اہل سنت کے علماء ہیں، ان کے نزدیک کوئی ایسی بات اللہ کے نبی سے ہمیں ثابت ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشہوراً شہرتاً بات ثابت ہوتی ہے، جس پر گواہی موجود ہے تعامل صدر اول کی، وہ صرف یہ دو صورتیں ہیں کہ ایک اگر آپ نے شوز پہنا ہو اس پر مسح ہو جائے، ایک اگر آپ وضو پر وضو کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ پیروں کا مسح کر لیں، جو حضرت علی سے بھی ثابت ہے۔ لیکن براہ راست احداث کی حالت کے اندر آپ پیروں پر مسح کر لیں، چونکہ ہمارے پاس انف شہادتیں اس کی موجود نہیں، لہذا ہم اپنی طرف سے قرآن کی مراد کو متعین نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس لیے اہل سنت علماء کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا۔ میرے نزدیک بھی دلیل میں مضبوط یہی ہے کہ انف شہادتیں نہیں ہیں کہ احداث کی صورت میں ڈائریکٹلی ہم پیروں پر مسح کر لیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے آپ بالکل پیروں کو دھوئیں، اگر پیر دھو کے شوز وغیرہ پہن لیے، نیکسٹ ٹائم وضو کرنا ہے شوز اتارے نہیں آپ نے، صرف مسح کر لیں۔ تیسری صورت ہے اگر آپ کا وضو آلریڈی ہے اور وضو پر وضو کرنے کی نیڈ ہے آپ کو، تو پھر پیروں کا صرف مسح کر لیں، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ استدلال میں یہ بات سب سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن یہاں یہ جو بعض لوگ یہ نظریہ پیش کر دیتے ہیں کہ ارجلکم، اس کا ومسحو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زیادتی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ موزوں پر مسح کرنا یہ اتنی شہرت رکھتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا عملی تواتر ڈھونڈیں گے نا، اس پر پوری صادق آ جاتی ہے۔
تعامل صدر اول، تعامل صدر ثانی، پہلے اول صدر اول سے لے کر یہ متعامل رہا ہے امت کے اندر، آپ رد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو میں نے آیت دوسری آپ کے سامنے ذکر کیا عذاب یوم علیم، اس سے ایک نقطہ سمجھایا، علیم صفت عذاب کی بن رہا ہے لیکن یوم کے اندر بھی دردناکیت پائی جا رہی تھی، دونوں چیزوں کا احتمال رکھتا ہے اور افادہ دیتا ہے۔ لہٰذا ارجلکم کا لفظ بھی یہاں مسا کا بھی افادہ دے گا، اصل کا بھی افادہ دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں پر عمل کر کے امت کو دکھایا، سکھایا کہ قرآن پاک کا یہ لفظ دونوں چیزوں کا احتمال رکھ رہا ہے۔ یہ ہے درست مسئلہ عند التحقیق انشاءاللہ تعالی۔ باقی کسی بھی عالم دین کی رائے ہوگی، یا خاص طور پر اہل تشیع علماء وہ دیگر رائے بھی رکھتے ہیں، تو کئی لوگ ہم اعتراضات کر دیتے ہیں کہ یار نہیں ایسا نہیں، ظلم نہیں کرنا چاہیے، قرآن بہرحال احتمال رکھ رہا ہے مسئلے کا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی شہادتیں موجود نہیں، اس لیے ہم اپنی مراد متعین خود نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان کے پاس شہادتیں موجود ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس بنیاد پر آپ کسی کو گمراہ کہہ دیں، فاسق کہہ دیں، تیری نماز نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں۔ جہاں پر اجتہاد، تحقیق، استدلال کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں پر آپ دیکھیں آپ کو جو بات مضبوط لگ رہی ہے آپ اس پر عمل کر لیں، جو بات آپ کو کمزور لگ رہی ہے وہ چھوڑ دیں، لیکن ضروری نہیں جو بات مجھے مضبوط لگ رہی ہے سامنے والے کو بھی وہی مضبوط لگنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس کا اپنا ذہن ہے، اپنا سوچ ہے، اپنے قرائن ہے، اپنے دلائل ہے۔ اس کو اگر دوسرا نقطہ نظر زیادہ مضبوط لگ رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس پر یہ فورس کرنے والا کہ جو میرا نقطہ نظر ہے وہی ٹھیک ہے؟ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، غلطی وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر ہم لوگ لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کر دیں، فتنہ فساد کا ماحول پیدا کر دیں، لیکن جو استدلال ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس میں جو ہمارے نزدیک راجح بات ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ آگے چلتے ہیں جی۔